اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اصولی مراقبات میں سے دوسرا مراقبہ وہ مراقبہ اصلی روح ہے۔ اصلی روح کے مراقبے میں یہ بات سب سے پہلے ذہن نشین فرمائے کہ ہم نے کہا ہوا تھا کہ لطیفہ روح حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے زیر قدم ہے، دونوں انبیاء کے زیر قدم ہے۔ اور ہم نے شروع میں کہا ہوا تھا کہ یہاں پر ہمیں لطیفہ روح میں اللہ رب العزت کے کون سے اسماء و صفات کا فیض مل رہا ہے؟ اللہ کی صفاتی سمونیہ ذاتیہ حقیقیہ کا فیض مل رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اللہ کی صفاتی سمونیہ ذاتیہ حقیقیہ کیا ہے؟ جیسے حیات، زندگی، صفت الحیات۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ العظم باللہ مرے گا، یا صفت العلم، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت عالم نہیں ہے، یا صفت الکلام، بولنے والا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نہیں بول سکتا، یا صفت سمع، سننے والا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نہیں سن سکتا، صفت بصارت یا بصیر کا صفت، دیکھنے والے کی صفت، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نہیں دیکھا۔ یہ صفات ہے جس کو ہم صفات ذاتیہ کہتے ہیں۔ اور بائی دا وے ایک بات مجھے یاد آئی کہ مشائخ فرماتے ہیں، ہمارے علم و کلام کی علم کلام جو علم عقائد ہے، ان کے مشائخ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اپنی بیوی سے اللہ رب العزت کی صفات ذاتیہ کے بارے میں نہ پوچھے، کیونکہ اگر پوچھ لیا اور بیوی کو صفات ذاتیہ اللہ کی معلوم نہیں تھی تو چونکہ یہ صفات ذاتیہ ہے اسی لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی، تو نکاح فسخہ ہوگی۔ اسی لیے پہلے اپنی ازواج کو، اپنی گھر والوں کو پہلے سمجھا دینا چاہیے کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ وہ حی، وہ زندہ ہے، لا یموت، ان کے لیے موت نہیں ہے۔ اللہ عالم ہے، ان کے لیے کوئی جہل کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ سننے والا ہے، ان کو اب دیکھیں اگر ہم نے کسی ایسی خاتون سے پوچھا کہ جو عربی دان نہ ہو، جن کو عربی کے الفاظ نہیں آتے ہوں گے، اور ہم ان سے پوچھے کہ اللہ کی صفات ذاتیہ کیا ہے، تو یقینی طور پر ان کو تو معلوم نہیں ہوگا۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ یہ لفظ ان سے نہ پوچھا جائے، پہلے بتائے جائیں کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو واحد ہے، لا شریک ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جو سمیع سننے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو سننے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو دیکھنے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بولنے والا ہے۔ یہ صفات پہلے ان کو بتائے جائیں، اس کے بعد اگر پوچھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو ہمیں لطیف روح میں اللہ رب العزت کی صفات سمونیہ ذاتیہ حقیقیہ، سمونیہ کے معنی 8 صفات، ذاتیہ کے معنی ذات، حقیقتاً حقیقی، صفات سمونیہ ذاتیہ حقیقیہ اس کو ہے۔ تو ان کا فیض ہمیں لطیف روح میں مل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان کا اصول مراقبہ کیسے کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے نیت یہ کرنی ہوتی ہے، الہی روح من مقابل روح نبی علیہ السلام، آن فیضی تجلائی صفاتی ثمانیہ ذاتیہ ثبوتیہ حقیقیہ خود کہ از روح نبی علیہ السلام بروح نوح علی نبی علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام رسانی دئی بروح من نیز برسانی بواسطہ پیران کبار رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ معنی سماعت فرمائیے، معنی کیا ہوا؟ الہی میرا روح، بالمقابل آمنے سامنے روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی، پروردگارہ وہ تجلی جو آپ کی صفات ذاتیہ سمونیہ حقیقیہ کی تھی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی روح مبارک سے وہ تجلی حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی روح انور تک پہنچی تھی، وہی تجلی میری لطیف روح میں بھی عطا فرما۔ ہم نے عرض کیا کہ ہمیں لطیف روح میں 2 بڑے انبیاء علیہ السلام کی ولایت مل جاتی ہے، ان کی زیر قدم ہے یہ لطیف روح، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے۔ تو پروردگارہ وہ تجلی جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی قلب انور سے، اور وہ تجلی کون سی تجلی تھی؟ وہ تجلی صفات سمونیہ ذاتیہ حقیقیہ کی تھی۔
پروردگارہ جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی روح انور تک پہنچی تھی، وہی تجلی میری لطیف روح میں بھی عطا فرما میرے مرشدوں کے وسیلے سے، اور تصور اور خیال اپنی لطیف روح کی طرف کرنا ہے۔ بقیہ مراقبوں کا سارا پوزیشن اور سارے شرائط وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔